عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات جس کا عنوان زکوٰۃ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اور مصارف زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی کتنے فوائد و ثمرات ہیں، اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب دوم ایمانیات و عبادات حصہ عبادات، سبق نمبر 1 زکوٰۃ۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجمالی طور پر جان سکیں، زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات سمجھ سکیں، زکوٰۃ کی فرضیت و احکام سے واقف ہو سکیں۔ ترجمہ: اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو عمدہ قرض دو۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی بڑھنے، پاک کرنے اور نشو و نما پانے کے ہیں۔ مال کا وہ خاص اور مقرر حصہ جسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاص وقت میں نکال کر خلوص دل اور رضامندی سے غریبوں اور محتاجوں کی خوشحالی کے لیے خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دل بھی مال کی محبت سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو بخل، لالچ اور خود غرضی جیسی برائیوں سے بچاتی ہے، جس سے معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارہ اور فراخ دلی جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ زکوٰۃ کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا نماز اور زکوٰۃ دونوں اسلام کے بنیادی ستون ہیں اور دونوں کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت۔ ایمان کی تکمیل کے لیے بدنی اور مالی دونوں طرح کی عبادت انجام دینا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے وقت انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب یہودی اور نصرانی میں سے ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں اس کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس میں وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور احکام۔ مال کی وہ خاص مقدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ کا نصاب کہلاتی ہے۔ صاحب نصاب شخص سے مراد ہر وہ عاقل بالغ اور آزاد مسلمان ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد رقم موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے اور اس شخص پر کوئی قرضہ بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے ادا کی جاتی ہے۔ مزید جانیں وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے ان کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہمیشہ مستحق لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ وہ رشتہ دار جن کی کفالت فرض ہے جیسے ماں باپ، بیوی، بچے وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ:
بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مساکینوں اور اس کی تحصیل و تقسیم پر مامور کارکنان اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کی آزادی میں اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت تو معاشرتی اثرات۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دولت کا ایک حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب منتقل ہوتا ہے، جس سے غریب لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کرنا ہے۔ معاشرے کے مالدار افراد کا فرض ہے کہ وہ نادار اور مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کریں، جس کی بہترین صورت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ معاشرے میں امن و امان، رواداری، ہمدردی اور بھائی چارے کے جذبات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ گردش دولت کا بھی سبب بنتی ہے، گویا زکوٰۃ سے نظام معیشت بہتر ہوتا ہے اور معاشی ناہمواری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ معاشرے کے اہل ثروت یعنی صاحب نصاب لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بروقت ادا کر کے معاشرے سے غربت و افلاس ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا ملک اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا وہ تھا زکوٰۃ، اور اس سبق میں ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ ہمیں کن لوگوں کو دینی چاہیے، مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک امیر طبقے سے دولت کا خاص حصہ غریب لوگوں تک پہنچانا ایک اسلام کا حسن ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اس سبق کی مشق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔